الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على معلم القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، رسم جو ہم سے چلی باعث انتقال بنی. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر تکریم علماء کرام اور طلباء عظام اور مہمانان عظام، آج کی اس پرنور محفل میں میرا موضوع سخن مدارس دینیہ کی تاریخ ہے. احباب محفل، مدارس کی تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہو گئی تھی جب کائنات کے پروردگار نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا. پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں عصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا. مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام کروا دیا، اور وادی یثرب پہنچے تو وہاں سب سے پہلا اقامی ادارہ صفہ کے نام سے قائم فرمایا. پھر صحابہ کا مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے. کہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضی، کہیں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنین والبنات، کہیں وہ جامعہ عبداللہ ابن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہد ہے کہ دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسے سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمراں تیار کیے، ایسے ورکر و کارکنان تیار کیے کہ چشم فلک میں نہ اس سے بہتر سیاستداں دیکھے، نہ طبیب و حکمراں دیکھے، نہ ہی تاجر و مزدور دیکھے، نہ ہی ایسے جنرل اور سپاہی دیکھے. ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئیں. دینی مدارس کے فضلاء زبان و لب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں پڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے. میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پایا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. حضرت، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام آفاقی، نظام و پیغام آفاقی، سوچ و نظر و فکریات آفاقی، ہر دور میں قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے. خارجی ہو، رافضی ہو، معتزلی یا قدری ہو، اگر میں بات کروں بر صغیر کی تو دین اکبری کا فتنہ ہو، یا فتنہ پرویزیت ہو، یا قادیانیت ہو، یا ملتانی کا فتنہ ہو، یا شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، یا فتنہ رسم و رواج ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان مرصوص کا رعب ڈالتے ہیں. میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے رہے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے. اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے جیلوں میں سہنے والے، دندان شکن جواب دینے والے، سزائے کاٹنے والے، اپنے بدنوں پر گرم سلاخیں رکھوا کر کباب بن جانے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسے بدنامین زمانہ جیلوں میں سزائے کاٹنے والے اور قوم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ارے دینی مدارس کے علماء و فضلاء ہی تھے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے،
شمشیر و سینہ کے ادارے پر روداد صدا تک کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے, یہ چشم فلک نے دیکھا ہے, طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے, توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. سامعین ملت, مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے, قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے, ماں بہنوں کو چند کوڑیوں کے عوض بیچنے والے تمہاری نگاہوں میں اعلیٰ ڈگریاں پانے والے یونیورسٹی کے فضلاء ہوں گے. مگر پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں, آج ملکی خزانوں کو اپنا میراثی خاندانی حق سمجھنے والوں, تم عالم دین کو معاشرے پر بھکاری اور خیراتی بوجھ سمجھتے ہو. مگر یاد رکھو, اس عالم دین نے اپنی دین و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے ہی بھیک مانگی ہے, مگر کسی انگریز کے دربار میں جھولی نہیں پھیلائی. تم مفلسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو, مگر اس بات کو نہ بھولنا, ان کے جنازے جولے سے اٹھ گئے, جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہی, قوم و ملت کی خاطر جانیں نچھاور کرتے رہے, اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا مردی ہے. سامعین ذی وقار, آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود و محفوظ ہے جو مدارس دینیہ کی وجہ سے ہے. پھر مجھے کہنا ہوگا مدارس کا احسان الشیعہ والتشیع, الشیعہ والقرآن, القادیانیہ, البریلویہ, لکھتے لکھتے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق سناتے ہوئے شرک و بدعت کے پرخچے اڑا دیے. پھر مجھے کہنا ہوگا مدارس کا احسان ایمان ہے, مدارس کا احسان ہندوستان ہے. آج اسلام پر انڈیا پسندی, دہشت گردی اور فرقہ وادیت کے اعتراضات کیے جاتے ہیں, تو آئیں مل کر یکجا ہو, اب آئیں مل کر یکجا ہو, اپنی جانی نفسانی مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور مدارس دینیہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دیں, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو, اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. اے ارض ہند تیری حرمت میں کٹ مرے ہم, اے ارض ہند تیری حرمت میں کٹ مرے ہم, ہے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے جزا.